الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 26 جنوری 2020 ہے۔ ہمارا جو کورس چل رہا ہے اصول علوم شرعیہ کورس، اس میں ہمارا علم المنطق میں تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 لیکچر میں ہم نے زبانی جو ہے آسان طریقے سے مباحث کی وضاحت کی، مبادی 10 علم منطق کی، اور اس کے بعد جو ہے علم حادث کی اقسام اور علم کی اقسام۔ اب ہم جو کتاب میں جتنا ہم نے مباحث پڑھ لی ہیں اس کو پڑھتے ہیں صرف متن سے، السلم المنورق سے۔ علامہ اخضری نے پہلی فصل کیا قائم کیا؟ فصل فی جواز الاشتغال بہ، یعنی اس کا حکم کیا ہے۔ باقی مبادی 10 آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ والخلف نہیں پیچھے ہے اس کے پہلا کیا؟ والخلف فی جواز الاشتغال بہ علی 3 اقوال۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 3 اقوال ہیں۔ اس کے حکم میں کتنے اقوال ہیں؟ 3۔ اب آپ کو وہ خلاصہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ فابن الصلاح والنواوی حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم۔ پہلا کیا ہے؟ مطلقاً کیا ہے؟ ناجائز کا قول ہے۔ دوسرا مطلقاً قول کیا ہے؟ جائز کا ہے۔ والقولۃ المشہورۃ الصحیحہ، مطلب کیا ہے؟ تیسرا قول تفصیل ہے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ جوازہ لکامل القریحہ، کہ جو عالم فاضل ہے، جو ملکہ رکھتا ہے غلط اور صحیح کو پہچاننے کا، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ جائز ہے، تاکہ عام شخص گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ وہ کون سا ہے کامل القریحہ؟ ممارس السنت والکتاب لیہتدی بہ الی الصواب، کہ جس کو کتاب و سنت کا علم ہے اس کے لیے جائز ہے۔ 3 قول ہو گئے۔ یہ جواز للکامل القریحہ یعنی لکامل القریحہ، قریحہ یعنی ملکۃ الاستنباط۔ 3 قول ہو گئے۔ پہلا مطلقاً ناجائز کا، دوسرا مطلقاً جائز کا، تیسرا تفصیل ہے کہ جو کامل ہے۔ کامل سے مراد کیا؟ مصنف نے لکھا ممارس السنت والکتاب۔ چلیں جی، دوسرا کیا ہے آگے؟ انواع العلم الحادث۔ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو ہم نے پڑھا ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ متن والے، یعنی متن کیا ہے؟ سلم المنورق۔ ادراک مفرد تصورا علم۔ پہلا کیا؟ علم حادث کی اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مفرد کا صرف ادراک کرنا کیا ہے؟ تصور ہے۔ وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِيقٍ وُسِمٍ، نسبت کا ادراک کرنا کیا ہے؟ تصدیق کہلاتا ہے۔ وہ کون سی نسبت ہے؟ نسبت خارجیہ۔ اس میں کیونکہ تصدیق جو ہے اس میں 2 مذہب ہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، یعنی اس کے جز نہیں ہوتے، ایک ہی چیز کو تصدیق کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نسبت خارجیہ کو۔ اور امام رازی کیا کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کو جو مرکب ہے وہ تصدیق ہے۔ تو امام رازی کیا تصدیق کیا ہوئی؟ مرکب، اور باقیوں کیا تصدیق کیا ہوئی؟ بسیط۔ امام رازی کیا 4 جز کیا ہیں؟ ادراک موضوع، ادراک محمول، ادراک نسبہ کلامیہ، ادراک نسبہ خارجیہ۔ چلیں، تو پہلا شیء سمجھ آ گیا۔ ادراک مفرد تصورا علم، ودرک نسبت بتصدیق وسم، وقدم الاول عند الوضع، کہ جب کلام کرو تو پہلے تصور کو بیان کرو پھر تصدیق کو بیان کرو۔ لأنہ مقدم بالطبع، دیکھیں کوئی بھی چیز جب مقدم ہوتی ہے تو اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ 4 میں سے ایک سبب کیا ہے؟ طبعی طور پہ، یعنی طبیعتی طور پہ، تخلیق کے طور پہ، یعنی وضع کے طور پہ تصور ہی پہلے ہے۔ اگر تصور نہیں ہے تو تصدیق کیسے ہوگی؟ تو یہ طبعی طور پہ تقدیم ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی آپ سے پوچھے بھی تصور مقدم کیوں ہے، سبب تقدیم کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ طبعی۔ چلیں، اب آگے کیا تقسیم شروع ہو رہی ہے؟ نظری اور بدہی کی تعریف۔ والنظری محتاج للتأمل وعکسہ هو الضروری الجلی۔ نظری کیا ہے؟ کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، یہی پڑھا ہم نے۔ بدہی کیا ہے؟ جس میں عکس اس کا، اور بدیہی کو اور کیا کہتے ہیں؟ ضروری۔ بدیہی کی اور کا نام کیا ہے؟ ضروری۔ ضروری کا مطلب کیا ہے؟ ما لا یحتاج۔ عکس کا مطلب کیا ہے؟ ما لا یحتاج کر دیں گے۔ وما به الی تصور وصل۔ وما به کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ایسی نظری اور بدیہی ہے کہ جس سے کسی تصور کا علم حاصل ہو، کس کا؟ یعنی ادراک مفرد ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قول شارح۔ قول شارح۔ فلتبتہل۔ قول شارح سے مراد کیا ہے؟ ہم نے وضاحت کی 3 نام ہے: قول شارح، تعریفات، معرفات، اسم فاعل۔ یہ دیکھیں، الانسان حیوان، انسان کیا ہے؟ مجہول تصوری ہے۔ انسان کیا ہے؟ مجہول تصوری۔ بھی انسان کیا میں نہیں معلوم، لیکن اس مجہول تصوری کو کس نے واضح کیا؟ حیوان ناطق نے۔ یہ جو مجہول تصوری کو واضح کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارح۔ کلیئر؟
وما لتصدیق به توصل بحجۃ یعرف عند العقلاء، جو چیز مجہول تصدیقی کو واضح کرے اس کو حجت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ العالم حادث مجہول تصدیقی ہے، مجہول تصدیق ہے نا، کہ آپ نے حکم لگایا عالم کے اوپر حادث ہونے کا، عالم کے اوپر حادث ہونے کا۔ اب آپ نے اس مجہول تصدیقی کو کس سے واضح کیا؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ یہ جو چیزیں ہیں جو مجہول تصدیقی سے نتیجہ اخذ ہوگا، کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟ العالم، یہ جو آپ نے مقدمات بنائے ہیں اس کو حجت کہتے ہیں۔ اب کلیئر ہو گیا کہ مجہول تصوری کو جو واضح کرے وہ قول شارح ہے یا تعریفات ہے یا معرفات ہے، تینوں ایک ہی نام ہے۔ جو مجہول تصدیقی کو واضح کرے وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا۔ آگے وہی ساری وضاحت ہے، آپ لوگوں نے خود پڑھ کے آنا۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصنف کے درجات بلند فرمائے اور ان کے علوم سے ہمیں مستفید فرمائے فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔